بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بسنت کہانی کے ایک بہت ہی شاندار اور زوردار قسم کے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ مجھے آج کے دن صرف 10 سبسکرائبرز چاہیے، لازمی 10 لوگ مجھے سبسکرائب کریں اور پھر اس کے بعد آپ کو ایک انتہائی شاندار قسم کا چیپٹر دیکھنے کو ملا کرے گا جو کہ پتنگ بازی کی ہسٹری میں آپ لوگوں کو وہ نالج پہنچائے گا جو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آج اس کا آغاز کرتے ہیں۔ صرف یہ بات ذہن میں رکھے کہ آپ نے 10 لوگوں کو کہہ کر سبسکرائب کرنا ہے مجھے، اور اگر آپ نے خود نہیں کیا تو خود بھی کرنا ہے۔ تو لاہور شہر میں جب پتنگ بازی شروع ہوئی آج سے 150-200 سال پہلے، تو اس کی بنیاد اس طرح سے رکھی گئی جب یہ گراؤنڈز وغیرہ میں مستقل پتنگ بازی شروع کی تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب ہمیں دف بازی کی صورت میں پتنگ بازی کرنی ہے اور آگے اپنے شاگرد بھی بنانا ہے۔ تو پھر اس چیز کا قیام شروع ہوا تو اس کا آغاز ایسے ہوا، یہ آپ ٹاپک پر اوپر لکھا ہوا ہے گھرانہ اور لریاں۔ استاد امام دین عرف موچی، یعنی کہ جو پتنگ بازوں کے جد امجد تھے وہ استاد امام دین عرف موچی تھے، اور انہوں نے 150 سال پہلے منٹو پارک کی پتنگ بازی کی گراؤنڈ میں بنیاد رکھی، اور انہوں نے جو سب سے پہلے اپنے شاگرد کیے یہ خلیفہ فیض محمد۔ خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو کہ ان کے اپنے ہی خاندان سے ہو، یعنی کہ یا یہ ان کا بیٹا ہوگا یا ان کا نواسہ ہوگا۔ تو دوسری طرف انہوں نے جو اپنے شاگرد کیے وہ تھے استاد ڈڈو۔ تو یہ سمجھیں کہ 150 سال پہلے استاد امام دین کے جو سب سے پہلے شاگرد تھے وہ تھے خلیفہ فیض محمد اور استاد ڈڈو، اور آگے چل کر پھر استاد ڈڈو نے جن کو شاگرد کیا وہ تھے استاد جلال، جو کہ تقریباً آج سے 100 سال قبل ان کو شاگرد کیا گیا یا 110 سال قبل۔ تو انہوں نے بھی بہت زیادہ نام کمایا پتنگ بازی کی دنیا میں۔ اور دوسری طرف خلیفہ فیض محمد نے جن کو شاگرد کیا وہ تھے خلیفہ سلطان، یعنی کہ یہ ان کے بیٹے ہوں گے۔ خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو وراثت میں شاگردی ملتی ہے یا آگے پگ ملتی ہے۔ تو آگے چل کر خلیفہ سلطان نے جن 3 لوگوں کو شاگرد کیا وہ تھے مولا بخش، خلیفہ دین محمد اور استاد جنڈا۔ خلیفہ دین محمد صاحب کے بارے میں نے سنا ہوا کہ یہ انتہائی شاندار قسم کی پتنگ بناتے تھے، اور ان کی پتنگ کی مانگ اس قدر ہوتی تھی، لیکن چونکہ یہ لوگ پروفیشنل نہیں ہوتے تھے، یہ صرف روزانہ کی 2 پتنگیں بناتے تھے، اور وہ بھی یا خود اڑاتے تھے یا اپنی دف کے لوگوں کو دیا کرتے تھے، یہ سیل نہیں کرتے تھے۔ اچھا جی، اب دوسری طرف سے یہ خلیفہ سلطان کے آگے سے 3 شاگرد ہو گئے، مولا بخش، دین محمد اور استاد جنڈا۔ تو دوسری طرف استاد جلال آگے استاد جلال صاحب نے پھر 3 لوگوں کو شاگرد کیا، جن میں تھے بہو افضل خان صاحب، عبدالرحمن اور شمع گریاں والا۔ اب یہ سلسلہ چلتے چلتے بڑھتا گیا اور منٹو پارک کی پتنگ بازی میں تندی، تیزی اور جو ہے بہت زیادہ رقابت آنے لگی، اور دف جو ہے مزید پھیلتے پھیلتے ایک مکمل گھرانے کی صورت اختیار کرنے لگی۔ تو اب یہ خلیفہ سلطان صاحب کے جب 3 شاگرد ہو چکے، دین محمد، استاد جنڈا، تو آگے اور ساتھ لکھا ہوا ہے بہت سے شاگرد جو کہ ان کے نام نہیں لکھے جا سکے یا معلوم نہیں ہو سکا ہوگا۔ اب استاد جلال صاحب جو تھے انہوں نے 3 شاگرد کیے، آگے عبدالرحمن نے 3 شاگرد کیے، استاد بودی، استاد لال دین تھے، استاد اشرف۔ آگے استاد لال اور بہت سے شاگرد، استاد لال دین نے جو آگے شاگرد کیے گاما سنیارا، استاد ریاض اور کالا کسوریا۔ استاد لال دین، استاد پیر واجد علی شاہ، یہ بھی استاد لال دین کے شاگرد ہوئے، اور انہوں نے آگے پھر جو شاگرد کیے پپو، بابر، محمد کبیر سائیں، راشد بٹ، شناور، خالو، نام ہی کافی ہے، اور تقریباً 25 عدد شاگرد۔ اب دوسری طرف جو تھے مولا بخش، خلیفہ دین محمد جنڈا، ان میں سے دین محمد کے شاگرد ہوئے پھجا کسائی، اللہ بخش اور حکیم پان والا۔ حکیم پان والا کے بعد ہیں اللہ بخش نے جو آگے شاگرد کیے وہ تھے وحیدی سائیں، صدیق بٹ اور حاجی خلیل صاحب۔
حاجی خلیل صاحب کے اور دیگر شاگرد، یہ آگے حاجی خلیل صاحب کے بھی شاگرد ہیں، بیدی سائیں کے بھی 100 سے زیادہ شاگرد ہیں، لیکن یہاں پر یہ ڈیٹیل نہیں لکھی گئی۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح سے یہ گھرانہ وجود میں آیا۔ یہ دیکھیں، ایک شخص نے بنیاد رکھی آج سے 150 سال پہلے، اور اس کے آگے چل کر یہ شاگرد ہوئے، پھر ان شاگردوں کے شاگرد ہوئے، پھر ان شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہوئے، تو یہ اس طرح سے یہ ایک بہت بڑی دف وجود میں آ گئی۔ تو یہ شاید رائٹر نے مختصر کرنے کی وجہ سے اتنا لکھا، یا اس کو ڈیٹیل ہی اتنی اویلیبل ہو سکی، لیکن اس میں بہت زیادہ، کیونکہ میں نے بھی زبانی کلامی سنا ہوا ہے کہ جسٹ صرف وحیدی سائیں کے 100 کے لگ بھگ شاگرد تھے منٹو پارک میں۔ اب اس بات میں کتنا سچ ہے یا کتنا جھوٹ ہے، یہ تو اگر کوئی پرانا پتنگ باز خیاط ہوگا یا جو ان کی دف کے لوگ ہوں گے یا ان کے مخالفین ہوں گے وحیدی سائیں کے، وہی بتا سکیں گے اس بات میں کتنی صداقت ہے۔ تو یہ میں نے اس ایپیسوڈ کا پہلا پارٹ آج آپ کے لیے ریکارڈ کر دیا ہے۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے 10 لوگ لازمی آج سبسکرائبر چاہیے، تو اپنے دوستوں کو کہہ کر سبسکرائب کروائیں۔ 10 لوگ مجھے آج لازمی سبسکرائب کرنے ہیں، تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 150 سال سے لے کر پھر 2004 تک، جب کہ پاکستان میں پتنگ بازی پر پابندی لگی، اسپیشلی شہر لاہور میں، تو یہاں تک یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور یہ ایک صفحے میں اور کچھ لائنوں میں 150 سال کی کہانی ہے پتنگ بازی کے استادوں کی اور ان نامی گرامی ستاروں کی، جو کہ آج تک لوگوں کے دلوں میں زندہ اور روشن ہیں۔ اب مجھ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کسی اور نئے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ رب رکھا۔